5ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے. تو عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا, اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا. پہلے انڈیلا, اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے, پھر 3 دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا, یعنی وہی چلو منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں. علیحدہ علیحدہ سے بھی ثابت ہے, لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. تو 3 دفعہ انہوں نے ایسا کیا, پھر انہوں نے برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا, پھر برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا, اپنا دایاں بازو دھویا, پھر 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور بایاں بازو دھویا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو, یہ پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے. اس طریقے سے سر کا مسح کیا. اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. 6ٹھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ اعضائے وضو کا ایک بار دھونا بھی ثابت ہے, 2 بار دھونا بھی اور 3 بار دھونا. قرآن پاک میں تو 1 دفعہ کا ذکر آیا ہے, لیکن احادیث میں 3 تک بھی ثابت ہے, 3 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے. اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق, یہ بہت امپورٹنٹ احادیث ہے. پہلی حدیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا, تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وضو کیا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے. تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا, وضو احتیاط کے ساتھ کیا کرو. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے, اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے, سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو. ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے, اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے. اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے, 600 گرام, یعنی آپ کی جو 1.5 لیٹر کی بوتل ہے اس کو آدھا کر لیں, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے. جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, یہ تیسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا کرتے تھے اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے تھے. 5ویں حدیث جامعہ ترمذی, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا بھی مسح فرماتے. یہ کان بھی چونکہ سر کے اندر ہی داخل ہے, قرآن پاک میں ذکر نہیں, لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں, اس لیے اس کا مسح بھی ہوگا اس طریقے سے. اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے ہیں. لیکن یہ جو گردن کا مسح ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے فقہ حنفی کی جو اردو میں معتبر ترین کتاب ہے, 27 سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی بہار شریعت, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسح مستحب ہے. ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں, لہذا گردن کا مسح کوئی ثابت نہیں, مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا. قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا کبھی مسح کیا ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہی میں نے بتا دی, گردن کا مسح نہیں, سر پورے کا مسح, یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں, بس یہ ہے, دیٹس آل. 6ٹھی حدیث سنن نسائی میں اور سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے.